پیش ہر مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش ہر مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آپ حضرات اگر شعر سمجھ رہے ہیں تو کہیے سبحان اللہ۔ پیش ہر مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے دلے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے دلے گراتے جائیں گے۔ آخر میں میرے امام فرماتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم پہ رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیش ہر مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حضرات آج یہ محفل پاک جو آج سجایا ہے صاحب خانہ نے، یعنی شادی کے تعلق سے حضرات چاہے غم کا موقع ہو چاہے خوشی کا، ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اپنے محفل کو سجاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، چاہے خوشی کا معاملہ ہو چاہے غم کا، ہم اپنے نبی امام الانبیاء کی محفل سجا کر کے اپنے دل کو سکون پہنچاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگوں، میں نے کلام پاک کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضرات اس کی تفسیر بیان کی جائے تو کافی وقت لگے گا، لیکن وہ لوگوں اس کا ترجمہ آپ سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہمارے لیے عمل ہے، ان کی زندگی۔ یہ شادی خانہ کی یہ محفل ہے حضرات، ہم نے کافی پیسہ اس میں خرچ کیا، سب کچھ جہاں جو چیز کی ضرورت تھی سب چیز کا ہم نے انتظام کیا، لیکن وہ لوگوں یاد رکھنا، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ہر چیز کا انتظام کیا ہے، لیکن یہ ذکر محفل مصطفیٰ کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ ذکر محفل مصطفیٰ سجاتے ہیں، اس کے بعد آپ اسی مائک سے اسی باجے سے آپ وہاں پر باجا اور گانا اور گیت نہ گوائیں، وہاں پر باجا نہ بجوائیں۔ ایک یہ نعمت ہے یہ شادی، جہاں پر اللہ اس کے رسول کی رحمت برستی ہے، اور اسی گھر پر جہاں شادی ہوا کرتی ہے اللہ کی رحمت برستی ہے، اور وہیں آپ ذکر محفل سجانے کے بعد پھر اگر آپ وہاں گانا بجائے تو وہ رحمت نہیں زحمت بن کے آیا کرتی ہے۔ آپ ایسا ہرگز کام نہ کریں، ایک نکاح نبی کی سنت ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں غیروں کے رسم و رواج ایسے داخل ہو گئے ہیں، لوگ علماء کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے ہلدی کا رسم ہے، ہلدی کے رسم میں غیر رسمانہ ایسے یعنی فعل ادا کیے جاتے ہیں، جیسے ایک لباس ہلدی کلر کا استعمال ہوتا ہے، گھر کے تمام لوگ تمام افراد اس چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کیا یہ نبی کی آپ سنت ادا کر رہے ہیں؟ غیروں کی آپ یعنی قول کو اپنا کر کے ایک شادی کی رسم میں اس چیز کو داخل کر کے اپنی زندگی میں ایک ابال پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو انسان دنیا میں جن کے مشابہت اپنی زندگی کو گزارے گا ان کا حشر بروز قیامت ان کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ غیرانہ ایک ہندوانہ کلچر ہے، ہمارے سماج میں ایسے چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرات بہت ساری چیزیں ہیں
آپ دیکھ لیں شادی کی رسم پر، شادی کے موقع پر بے فضول کا خرچ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ شادی کامیاب ہے، وہ شادی کامیاب ہے جس میں کم خرچ ہو، اس شادی میں اللہ کی رحمت ہے جس شادی میں کم خرچ ہو۔ ہم نے شادیوں میں زیادہ خرچ کر دیا دنیاوی رسم و رواج کے مطابق۔ حضرات بہت ساری چیزیں ہیں، پٹاخہ پھوڑے جاتے ہیں، بہت لوگ تو شادی کے موقع پر ڈی جے کا استعمال کرتا ہے، بہت سارے لوگ تو نچنیے اور گویوں کو لا کر کے ڈانس کراتا ہے۔ یہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام امام الانبیاء نے اپنی بیٹی کی شادی جب مسجد نبی میں دلایا تھا، حضرت علی مرتضیٰ فاتح خیبر کے ساتھ یہ سرکار ہمارے عراق کے نبی چاہتے تھے جنت سے وہ کھانا وہ لباس جو چاہتے اپنی بیٹی کی رسم کے لیے اس چیز کو استعمال کر سکتے تھے، لیکن نہیں، امام الانبیاء کو معلوم تھا کہ آخری زمانہ ہوگا، میری امتی ان چیزوں کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آقا نے کیا کیا؟ سیدھا سادہ شادی کا رسم یعنی انتظام کیا، مسجد نبی میں نکاح کا انتظام کیا، فضول خرچی سے منع فرمایا امام الانبیاء نے کہ فضول خرچی آپ نہ کریں۔ وہ ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے امام الانبیاء نے ان چیزوں کو ادا کیا کہ میری امتی اس پر چلے۔ چاہتے امام الانبیاء جنت سے جوڑا آ جاتا صحابہ کے لیے، اگر امام الانبیاء چاہتے جنت سے کھانا آ جاتا، اگر امام الانبیاء چاہتے ایسی سواریاں اس شادی میں استعمال کے لیے انتظام ہو جاتا، لیکن نہیں، اپنی امتیوں کی اوپر کوئی بوجھ نہ بن جائے، آقا نے ان چیزوں سے منع کیا، خود نہ چلے، اپنی امتیوں کو پیغام دیا۔ اگر آپ سچے امام الانبیاء کی امتی ہیں تو ان چیزوں سے آپ گریز کریں۔ آپ ایسے غیرانہ کلچر یعنی جو اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے، فضول خرچیاں، آپ ان چیزوں سے بچیں۔ آپ کو اگر ایسے ہی رسمن یہ چیزیں ادا کرنی ہے تو آپ اپنے بچوں کے پیچھے آپ روپیہ پیسہ خرچ کریں، شادی کے یعنی شادی کے موقع پر نہیں، آپ اپنے بچوں کے پیچھے کچھ یعنی وقت خرچہ کریں، یعنی ان کو اچھی تعلیم سے آراستہ کریں۔ آپ اپنے بچے کو یعنی اچھا تعلیم دیں، آپ کا بچہ ایک ڈاکٹر ہوگا، آپ کا بچہ ایک انجینئر بنے گا، آپ کا بچہ یعنی آپ کا بچہ ایک انجینئر بنے گا، اچھا تعلیم حاصل کرنے کے بعد اونچا مقام حاصل کرے گا، ان کے پاس پیسے آئیں گے، وہ مالدار بن جائے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ شادی کے موقع پر غیرانہ رسم کے مطابق زمین کو بیچنا شروع کیا کہ سماج میں میری عزت رہ جائے۔ غیرانہ کلچر کے مطابق ہم بندل لون سے 2-4 لاکھ روپیہ یعنی لے کر کے قرضے پر ہم نے شادی پر خرچ کیا، قرض دار بن گئے۔ لیکن وہ لوگ امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم قرض کر کے شادیاں دلاؤ، امام الانبیاء نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ زمین و زادات کو بیچ کر کے شادیوں میں خرچ کرو، لیکن ہم نے سماج میں عزت کے لیے، سماج میں ہم نے اپنی یعنی لوگوں کے برابری کے لیے ہم نے زمین بیچ دی۔ وہی زمین بیچ کر کے آپ اپنی اولاد کی تعلیم کے پیچھے اگر خرچ کرتے تو آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ شادی کے نام پر دہیج کا یعنی بے جا مطالبہ، ہم کو یہ چاہیے وہ چاہیے۔ حضرات جب آپ اپنے بچے کے پیچھے ان کے تعلیم کے پیچھے خرچ کریں گے وہ خود مالدار بن جائے گا، وہ خود مختار بن جائے گا۔ دوسرے کے یہاں سے بیٹی لانے میں وہ یہ بلا جھجک یہ کہے گا کہ ہم کو دہیج کی ضرورت نہیں، ہم کو ان کی یعنی گھر کے سر و سامان کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے یہ چیزیں ہم کو انعام کے طور پر دیا، میں نے تعلیم حاصل کی، اللہ نے مجھے بڑا مرتبہ دیا، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس یعنی مکان ہے، زمین وہ زیادہ دے کب جب وہ اچھے تعلیم حاصل کر لیں گے، اچھا مقام اور پوزیشن حاصل کر لے گا، پھر یہ رسمن جو ہمارے سماج میں یہ دور ہو جایا کرے گی۔ لیکن ہم نے کیا اپنے بچے کو میٹرک آئی اے اور BA پڑھا کر کے ہم سماج میں سوچتے ہیں کہ بچے کو تعلیم دے دیا، آج دنیا
دنیاوی تعلیم کا یہ حال ہے 26 جنوری کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے سماج کے یعنی 26 جنوری کے موقع پر دنیاوی رسم رسوم کے مطابق جو پڑھنے کے لیے جاتا ہے، کلچر ایسا بدل گیا ہے، دین سے دور ہو کر کے بچہ حضرات ڈانس میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیاوی یعنی باقی میں سے مبتلا رہ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، جو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا بگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی آپ کے سامنے علامہ فیاض صاحب ہے، آپ کے یعنی نگاہوں کے سامنے یہ چاہتے ہیں کہ سماج میں ہمارے بچے سدھر جائیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج کے بچے اچھا تعلیم حاصل کر لیں، اچھی یعنی تعلیم حاصل کر لیں، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر لیں۔ یہ آپ کی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، یہ آپ کی آخرت کی فکر کرتا ہے کہ ہمارے سماج کے بچے جاہل نہ رہے۔ حضرات آج اتنی محنت و مشقت کرنے کے باوجود ہمارے بچے یعنی دینی تعلیم سے دور ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو ایسے ہی شادی کے منڈپ پر آپ دیکھیں گے، جب علامہ فیاض صاحب جب یعنی شادی کے منڈپ پر جاتے ہیں، جب نکاح کی باری آتی ہے، کہتے ہیں دولہا سے بیٹا پڑھ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یقین نہ ہو آپ کو دیکھ لیجئے گا کہ شادی کے منڈپ پر وہ نوجوان بیٹا جو 20 سال کا ہے، دولہا بن کے آیا ہے، کلمہ شریف نہیں پڑھ پا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ ہم مذہب اسلام سے دور ہیں، ہم دین سے دور ہیں۔ حضرات یہ دین سے دور رہنے کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کا بیٹا کلمہ شریف نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ آپ کا بیٹا جب کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے تو ان کی نماز یعنی نماز کا طریقہ اس کو کیسے معلوم ہوگا؟ ان کو دین کی باتیں کیسے معلوم ہوگی؟ وہ کیا جانے کہ مذہب اسلام میں کیا چیز حرام ہے، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ان چیزوں سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ حضرات یہ چیزیں آپ کو کہاں ملے گی؟ مدرسے میں ملے گی آپ کو یہ چیزیں۔ جب علامہ فیاض صاحب کے پاس اپنے بچوں کو بھیجیں گے، وہ کہے گا کہ بیٹا شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بیٹا فلاں چیز حرام ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حضرات کوئی یونیورسٹی آپ کے بچے کو یعنی سدھار نہیں سکتا ہے۔ حضرات 10 سال کا بچہ آج بیئر پیتا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، اسکول میں پڑھنے والا بچہ بیئر پیتا ہے، نشہ کی عادی ہے، چرچ میں گانجا پیتا ہے، کوئی بولنے والا نہیں۔ باپ ان کے پیچھے یعنی پورے روپیہ کو اب باپ ان بیٹے کے پیچھے پیسہ کو شرط کر دیتا ہے کہ میرا بیٹا تعلیم حاصل کر لے، لیکن 10 سال کا بیٹا بگڑتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس باپ کو اندر وہ طاقت نہیں کہ اسکول کے ٹیچر سے جا کے کہے کہ میں نے تم کو ایک اچھا اولاد دیا تھا کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر لے، لیکن میرا بیٹا بگڑ گیا، بول نہیں سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ آپ اپنے بچے کو جب مدرسے میں تعلیم کرائیں گے، داخلہ کرائیں گے مولانا فیاض کے مدرسے میں، حضرات وہ بچہ شرابی نہیں ہوگا، وہ بچہ جواری نہیں ہوگا، وہ بچہ یعنی تاش کے اڈے پہ جانے والا نہیں ہوگا، وہ بچہ آپ کا بگڑتا ہوا نہیں ہوگا، بگڑا ہوا نہیں ہوگا، وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا، وہ حافظ قرآن بنے گا، وہ حافظ قرآن بن کر کے آپ کے لیے جب آپ دنیا میں رہیں گے، آپ کے آبا و اجداد دنیا سے گزر گیا ہوگا، قرآن پڑھ کر ان کی بخشش کا ذریعہ وہ بنیں گے، قرآن پڑھ کر کے اپنے آبا و اجداد کی بخشش کا وہ ذریعہ بنیں گے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے قبر پر وہ کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ حضرات وہ بچہ سورہ فاتحہ یہاں پڑھیں گے، آپ کی بخشش وہاں ہو جائے گی۔ یہ دینی تربیت اور دینی تعلیم ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اپنے بچے کو یعنی دین کی تعلیم سے دور رکھ کر کے دنیاوی تعلیم کی طرف اپنے بچے کو بھیج دیا، اور ہم آج اپنے غیر رسم رواج کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہ شادی کا منڈپ ہے، یہ محفل ذکر مصطفیٰ کی سجی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا یعنی دور ہوا وہ مجھ میں سے نہیں۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو آپ